السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پازیٹیو لائف ود حامد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حامد علی چوتائی۔ ناظرین اکرام، لاسٹ سیشن میں ہم نے مثبت سوچ اور عبدالستار ایدھی صاحب کی فاؤنڈیشن کی ایک مثال کے ساتھ پازیٹیوٹی کو پھیلانے کا ایک آغاز کیا تھا، اور لاسٹ سیشن میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ میں نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ عبدالستار ایدھی صاحب کی بھرپور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو آج میں نے اپنی کوشش کے ذریعے عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں کچھ انفارمیشن اکٹھی کی، چونکہ اگر عبدالستار ایدھی صاحب کی پوری زندگی پر بات کی جائے تو اس کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہوگا، جبکہ میں ایک شارٹ ٹائم میں کچھ انفارمیشن آپ کی زیر نظر کر کے اجازت چاہوں گا۔ جی جناب، شاید ہم لوگوں کو عبدالستار ایدھی صاحب کا نام معلوم ہے، ہم کو یہ معلوم ہے کہ وہ پاکستان کے اندر رہے، انہوں نے پاکستان کے اندر دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ فاؤنڈیشن بنائی، دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنائی، اور مختلف قسم کے انہوں نے اولڈ ہاؤسز بنائے، اس کے بعد یتیم خانے بنائے، اس کے بعد مردہ خانے بنائے، مختلف چیزیں کی، ایدھی سینٹرز بنائے، مختلف لاوارث بچوں کو اٹھاتے تھے، لاوارث بچوں کو بے اولاد جوڑوں کے حوالے کر دیتے تھے، جیسے بے اولاد ماں باپ ہیں وہ ایدھی سینٹر جاتے تھے، وہاں پر جا کے اپنی رجسٹریشن کرتے تھے اور وہاں سے لاوارث بچوں کو اٹھاتے تھے۔ تو اس طرح کی مختلف انہوں نے کوششیں کی، لیکن ہم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ عبدالستار ایدھی صاحب کا تعلق کہاں سے تھا اور وہ کس طرح انہوں نے اس فاؤنڈیشن کو چلایا۔ جی جناب، عبدالستار ایدھی صاحب 1928 یکم جنوری 1928 کو بھارت کے شہر بنڈاوا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ بچپن کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ کی ماں آپ کو اسکول جاتے ہوئے 2 پیسے دیتی تھی، جس میں سے آپ 1 پیسہ خود پہ خرچ کرتے تھے اور 1 پیسہ اپنے کسی غریب دوست کے حوالے کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کی ڈویژن ہوئی 1947 میں، سو آپ کا خاندان بھی انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان کے شہر کراچی میں قیام پذیر ہوا۔ 1951 میں آپ نے ایک اپنی ہی ایک جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی ڈسپنسری کی بنیاد رکھی اور ابتدائی طبی امداد کی تعلیم حاصل کی۔ 1957 میں کراچی کے اندر فلو کی ایک وبا پھوٹی، تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ملک کے اندر ایک کمپین چلائی کہ غریبوں کی مدد کے لیے فنڈ دیا جائے۔ تو اس فنڈ سے آپ نے ایک بوسیدہ سی بلڈنگ خریدی جو ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد بنی۔ سو بیچ میں مختلف واقعات نقل کیے جا رہے ہیں، کیونکہ میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، لیکن مختلف جگہ سے مختلف انفارمیشن ملنے کی وجہ سے میں خود کنفیوز ہوا ہوں۔ بہرحال جیسی بھی انفارمیشن ہوگی، امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن صحیح ہی ہوگی۔ جیسے ایک انفارمیشن یہ بھی تھی کہ آپ اپنی ٹیکسی چلاتے تھے، آپ نے اس ٹیکسی کو ایمبولینس بنایا اور اس ٹیکسی کے اوپر اپنا نمبر لکھ دیا، اور کسی بھی رات کے کسی بھی پہر آپ کو اگر کوئی کال کرتا تھا تو آپ بغیر کسی غرض کے وہاں پر پہنچ جاتے تھے اور مدد کے لیے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے مختلف شواہد ہیں کہ آپ نے اس طرح فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ بہرحال جس طرح بھی تھا، آپ نے ایک مثبت سوچ تھی، مثبت سوچ کے ساتھ آپ نے ایک فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور وہ فاؤنڈیشن آج دنیا کی سب سے بڑی پرائیویٹ فاؤنڈیشن بن گئی۔ جی جناب، میں نے مطالعہ کے دوران یہ چیز بھی پڑھی کہ عبدالستار ایدھی صاحب نے 1962 میں الیکشن لڑے، اور الیکشن لڑنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وجہ شہرت بنے، نہیں، بلکہ ان کو اپنا مشن پورا کرنا تھا، لوگوں کی مدد کا۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ میں الیکشن لڑ کر نیشنل اسمبلی تک پہنچ سکوں تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں۔ 1965 میں محترمہ مادر ملت فاطمہ جناح اور ایوب خان
میں چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے ایوب خان، ان کے درمیان الیکشن ہوئے، اس میں فاطمہ جناح کو شکست ہوئی اور ایوب خان جیتے. اور اس ٹائم میں ایدی صاحب ایوب خان کے جو جیت کے بعد جو جشن تھا اس میں شامل نہیں ہوئے. اس کی بھی کوئی وجوہات تھی، وی ڈونٹ نو کیا ریزن تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. بہرحال اگر غور کیا جائے تو یہ مادر ملت کے ساتھ ایک پیار تھا کہ 9 جولائی 2016 کو جس دن فاطمہ جناح کی برسی بنائی جا رہی ہے اسی دن ایدی صاحب کی تدفین بھی کی جا رہی ہے. تو ایک پیار تھا، ایک محبت تھی. بہرحال جو بھی تھا. دوسری طرف 1971 میں بھی آپ نے الیکشن لڑے، لیکن وہاں پر آپ کو شکست ہوئی. آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا، آپ نے اپنی محنت مشقت کو بڑھاتے ہوئے خود سے پورے پاکستان کے ٹور کرنے شروع کیے. آپ ایک عام روایتی ڈونیشن مانگنے والے کی طرح روڈ پہ کھڑے ہو جاتے تھے، ڈونیشن مانگتے تھے، آپ کو ڈونیشن ملتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی فاؤنڈیشن بڑھتی گئی. 1981 اور 1987 کے بیچ میں آپ کو جنرل ضیاء الحق نے اپنے مجلس شورا کا ممبر بنایا. آپ بنے بھی ممبر، لیکن لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا. بعد میں آپ نے اس کو برباد کر دیا. اس کے بعد آپ اپنے مشن پہ جٹے رہے. عبدالستار ایدی ایک ایسا شخص تھا جو بغیر کسی غرض کے ایسی جگہوں پر پہنچا جہاں رشتہ دار تک اپنی لاشوں کو اٹھانے کے لیے تیار نہ تھے. جیسے کسی گندے نالے میں کوئی لاش کسی سیلاب کے بعد پہنچ گئی اور لاش خراب ہو چکی، اور رشتہ داروں کو معلوم ہونے کے باوجود کہ یہ ہمارے ایک عزیز کی لاش ہے، لوگ اس لاش کو اٹھانے کے لیے نہیں جا رہے. عبدالستار ایدی وہاں پر پہنچے کمر بستہ ہوئے، اور انہوں نے لاش نکال کر باہر لائی، اس کو غسل دیا، اس کے بعد اس کی تدفین. 2005 میں پاکستان کے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ انکشاف بھی ہوا کہ عبدالستار ایدی صاحب 2005 میں جو ان کے پاؤں میں جوتا لگا تھا وہ جوتا 20 سال پرانا تھا. جو کپڑے ان کے تن پر تھے 1.5 سال پرانے تھے. اور ان کے پوچھنے پر بتایا، ان سے پوچھا گیا جب، تو انہوں نے بتایا کہ میں یہ جوتا 20 سال سے پہن رہا ہوں، یہ کپڑے 1.5 سال سے پہن رہا ہوں، اور میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کپڑے کو دھوتے کس طرح، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے جو سر کی چادر ہے، جو دوپٹہ ہے، اس کو تہمت بنتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا کپڑے دھو لیتا ہوں. اور دوسری طرف کیا انکشاف ہو رہا ہے کہ وہی فاؤنڈیشن جو ایدی فاؤنڈیشن پوری دنیا کے اندر جو ایدی فاؤنڈیشن کے نام سے مشہور ہے، ایدی فاؤنڈیشن کے فنڈز کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ مجھے شاید علم نہیں کہ 60 کروڑ میری تقریباً سالانہ فنڈنگ ہوتی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے، پورا سامان اکٹھا کیا جائے، جو چیزیں مجھے ملتی ہیں، کپڑا، دوسری چیزیں اور بہت ساری چیزیں جو لوگ دیتے ہیں مجھے، تو اس حساب سے کیا جائے تو لگ بھگ 1 ارب کے قریب. لیکن وہ شخص اس 1 ارب روپے میں سے 1 پیسہ بھی اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتا تھا. آخری وقت تک عبدالستار ایدی صاحب روڈ پر جاتے تھے، وہی پرانا، وہی روایتی طریقہ، لوگوں کو ڈونیشن کے لیے بلاتے تھے، لوگوں کو بولتے تھے غریبوں کی مدد کریں. یہ ایک عبدالستار ایدی صاحب کی مثبت سوچ تھی. وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی اب میں اتنی بڑی فاؤنڈیشن کا مالک بن چکا ہوں، اس کا فاؤنڈر ہوں، جس کی فنڈنگ سالانہ 1 ارب سے اوپر ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے روڈ پر جانے کی. لیکن وہ پھر بھی جاتے تھے. یہ تھی ان کی اصل زندگی. ان کی زندگی کا مقصد غریبوں کی مدد، غریبوں سے پیار تھا. جی جناب، اور بھی بہت سارے انکشافات ہوئے
عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں۔ عبدالستار ایدھی صاحب 2005 میں انٹرویو کے دوران بتاتے ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے آج تک کتنے لاوارث بچوں کو بے اولاد والدین کے حوالے کیے، تو انہوں نے انکشاف کیا کہ اس وقت تک میں 14,700 لاوارث بچوں کو بے اولاد لوگوں کے حوالے کر چکا ہوں۔ تو اتنی بڑی بات، 14,000، یہ ہم کو ایک 14,000 تھوڑا سا کاؤنٹنگ لگ رہا ہے، لیکن 14,000 بچوں کو، لاوارث بچوں کو اٹھانا، ان کی پرورش کرنا، پھر دوسرے والدین کے حوالے کر دینا، یعنی بے اولاد لوگوں کے حوالے کر دینا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ تھی عبدالستار ایدھی صاحب کی زندگی۔ اس طرح عبدالستار ایدھی صاحب نے اپنی زندگی گزاری۔ یہ ان کی مثبت سوچ تھی کہ وہ لاوارث بچوں کو بھی دیکھتے تھے۔ ایک ہی ٹائم میں وہ جہاں پر ان کو معلوم پڑتا تھا کہ اس وقت کسی جگہ پر کچھ تصادم ہو گیا ہے، کچھ دھماکہ ہو گیا ہے، کسی بھی قسم کا کچھ انہونی ہو گئی ہے، تو وہ وہاں پر ایمبولنس کے ساتھ پہنچ جاتے تھے۔ ایک ہی وقت میں وہ یتیم خانے چلا رہے تھے، ایک ہی وقت میں وہ مردہ خانے میں، انہوں نے مردہ خانے بھی بنائے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تو انہوں نے مردہ خانوں کی بنیاد بھی رکھی، اولڈ ہاؤسز کی بنیاد رکھی۔ تو اس طرح کی زندگی تھی عبدالستار ایدھی صاحب کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو میری گفتگو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی مثبت سوچ کے بارے میں نیکسٹ سیشن میں کچھ پرانی شخصیات، ابھی تو اس دور کی شخصیات کے بارے میں نے بات کی ہے، یعنی عبدالستار ایدھی صاحب جو اس وقت کے یہ 21ویں صدی میں بھی زندہ تھے، ابھی اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، دنیا سے پردہ فرما چکے، میں ان کی بات کر رہا تھا۔ لیکن نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ میں آپ کو مثبت سوچ کے حوالے سے 7ویں صدی ہجری کے مسلمانوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح وہ لوگ مثبت سوچ رکھتے تھے اور کس طرح آج تک تاریخ میں انہوں نے اپنا نام زندہ رکھا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو بھی مثبت سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ شکریہ۔